ایک بادشاہ تھا جو اتنا طاقتور تھا کہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ اس کے پاس لاکھوں لشکر تھے، وسیع سلطنت تھی، لیکن ایک دن سب کچھ ختم ہو گیا۔ محض چند گھنٹوں میں یہ طاقتور بادشاہ سمندر میں ڈوب گیا۔ یہ کہانی فرعون کی ہے، جس کے ظلم کا انجام اللہ تعالی نے خود دیا۔ قدیم مصر کی بات ہے۔ نیل کے کناروں پر ایک عظیم سلطنت آباد تھی۔ فرعون اس وقت کا سب سے طاقتور حاکم تھا۔ اس کے قصر میں سونا، ہیرے اور ہزاروں خدمتگار تھے، لیکن اس کے ظلم کی کوئی حد نہیں تھی۔ بنی اسرائیل جو مصر میں رہتے تھے فرعون کے زیر سطرت تھے۔ سورہ القصص میں اللہ تعالی نے فرمایا، ان فرعون علا فی الارض، یعنی فرعون نے روئے زمین پر تکبر کیا۔ فرعون بنی اسرائیل کو اذیتوں میں ڈالتا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، ان کی بہوؤں کو غلام بناتا تھا۔ اس کی ظلم کی داستانیں زمین و آسمان میں پوشیدہ تھیں۔ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ فرعون کو توحید کی طرف دعوت دیں۔ موسیٰ علیہ السلام جو خود مصر میں پلے بڑھے تھے، فرعون کے سامنے حاضر ہوئے۔ غلام بنا رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، اللہ کا حکم ہے کہ انہیں آزاد میں کر دے۔ تمہارے پروردگار کا رسول ہوں۔ فرعون نے کیا کیا؟ وہ ہنسا، تکبر سے کہا، اس نے کہا، انا ربکم الاعلی، یعنی کیا تم مجھے میں رب ہونے سے تمہارا روک سب سکتے سے ہو؟ بڑا اپنے رب ہوں۔ کو بلاؤ، میں اس سے ملنا چاہتا موسیٰ ہوں۔ علیہ السلام نے فرعون کو بتایا کہ توحید قبول کرو، لیکن فرعون نے انکار کر دیا، بلکہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھا۔ اپنی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے بنی اسرائیل پر مزید ظلم کیا، انہیں سخت محنت میں لگایا، ان کے بیٹوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ لیکن اللہ تعالی کا ایک منصوبہ تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے۔ یہ معجزے فرعون کے لیے آزمائش بن گئے۔ پہلا عذاب، خون۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، نیل کا سارا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ دوسرا عذاب، ٹڈیاں۔ آسمان سے ٹڈیوں کی بھاری بارش ہوئی۔ تیسرا عذاب، جوئیں۔ مصریوں پر چھوٹی جوئیں آ گئیں۔ چوتھا عذاب، مینڈھک۔ مصر میں ہر طرف مینڈھک آ گئے۔ لیکن سب سے بدتر عذاب ابھی باقی تھا۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مصریوں پر ایک وبا بھیجی۔ ہر گھر میں موت کا منظر ہونے لگا۔ فرعون خود بھی خوف زدہ ہو گیا، لیکن اب بھی وہ توحید قبول نہیں کر رہا تھا۔ عظیم المیاں، سمندر میں ڈوبنا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، بنی اسرائیل کو رات کے وقت لے کر نکل جاؤ۔ لیکن فرعون کو جب خبر ملی وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے اپنی سب سے طاقتور فوج جمع کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کلا ان معی ربی سیہدین۔ سمندر میں معجزہ۔ سمندر دو حصوں میں بٹ گیا۔ بنی اسرائیل سوکھی زمین پر سے گزرنے لگے۔ جیسے ہی فرعون اور اس کی فوج سمندر کے بیچ میں آئی، اللہ نے سمندر کو دوبارہ بند کر دیا۔ تاریخی تفصیل، فرعون کی موت۔ جب فرعون اور اس کی فوج سمندر میں ڈوب رہی تھی تو آمنتو، لیکن یہ ایمان بہت دیر سے آیا۔ نتیجہ اور اسلامی سبق۔ فرعون کی کہانی محض ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے۔ سبق نمبر 1، طاقت اور دولت سے غرور نہیں کریں،
सबक नंबर 2, अल्लाह की बात सुनने में ताखीर न करें। सबक नंबर 3, हर जालिम का अंजाम खत्म होता है। आखिरी पैगाम, हमें भी यही सीखना चाहिए। अल्लाह पर तवक्कुल करें, जुल्म न करें और हमेशा हक की तरफ रुजू करें। नतीजा, फिरौन की तबाही अल्लाह की ताकत का निशान है। अल्लाह हमेशा हक को कामयाबी देते हैं और बातिल को खत्म करते हैं।